بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کا بیان۔ وضو کرنے والے کو چاہیے کہ وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ بیٹھے کہ چھینٹیں اوپر نہ پڑیں، اور وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ کہے، اور سب سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے، پھر 3 دفعہ کلی کرے اور مسواک کرے۔ اگر اتفاق سے مسواک نہ ہو تو انگلی سے کسی موٹے کپڑے سے اپنے دانت خوب صاف کرے کہ میل کچیل جاتا رہے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ کر کے اچھی طرح سارے منہ میں پانی پہنچا دے۔ اگر روزہ ہو تو غرارہ نہ کرے کہ شاید کچھ پانی حلق میں چلا جائے۔ پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے، لیکن جس کا روزہ ہو وہ جتنی دور تک نرم نرم گوشت ہے اس سے اوپر نہ لے جاوے۔ پھر 3 دفعہ منہ دھوئے، سر کے بالوں سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک، اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کی لو تک سب جگہ پانی بہہ جاوے۔ دونوں ابروؤں کے نیچے بھی پانی پہنچ جاوے، کہیں سوکھا نہ رہے۔ پھر 3 دفعہ داہنا ہاتھ کہنی سمیت دھوئے، پھر بایاں ہاتھ 3 دفعہ کہنی سمیت دھوئے، اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کرے۔ اگر عورت ہے تو انگوٹھی، چھلا، چوڑی جو کچھ ہاتھ میں پہنے ہو ہلا لیوے، کہیں سوکھا نہ رہے۔ پھر 1 مرتبہ سارے سر کا مسح کرے، پھر کان کا مسح کرے، اندر کی طرف سے کلمہ کی انگلی سے اور کان پر اوپر کی طرف انگوٹھی سے مسح کرے، پھر انگلیوں کی پشت کی طرف سے گردن کا مسح کرے، لیکن گلے کا مسح نہ کرے کہ یہ برا اور منع ہے۔ کان کے مسح کے لیے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ سر کے مسح سے جو بچا ہوا پانی ہاتھ میں لگا ہے وہی کافی ہے۔ اور 3 بار داہنا پاؤں ٹخنے سمیت دھوئے، پھر بایاں پاؤں ٹخنے سمیت 3 دفعہ دھوئے، اور بائیں ہاتھ کی چھنگیاں سے پیر کی انگلیوں کا خلال کرے۔ یہ وضو کرنے کا طریقہ ہے، لیکن اس میں بعض باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے یا کچھ کمی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ جیسے پہلے بے وضو تھا ایسے ہی اب بھی بے وضو رہے گا۔ ایسی باتوں کو فرض کہتے ہیں۔ اس تعریف کی خوب یاد رکھو۔ اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کے چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن ان کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور شریعت میں ان کے کرنے کی تاکید بھی آئی ہے۔ اگر کوئی اکثر چھوڑ دے تو گناہ ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں کو سنت کہتے ہیں، یاد رکھو۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ کرنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے کچھ گناہ نہیں ہوتا، اور شروع میں ان کے کرنے کی تاکید بھی نہیں ہے۔ ایسی باتوں کو مستحب کہتے ہیں، اس کو بھی یاد رکھو۔